أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أو كما قال الله تبارك وتعالى حضرات گرامی اللہ کے سامنے سولہ پارے کے بعد مضامین کو رکھا تھا. ان کے اندر سے ایک ایسی عورت پاک باز مطہرہ ان کا تذکرہ رہ گیا تھا. میں نے کہا ضمنی طور پہ ان کا تذکرہ بھی کر دینا چاہتا ہوں. وہ ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا. حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے بھی سورہ مریم کے اندر ذکر ہے جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اے اللہ مجھے اولاد دے دے. تو جس وقت فرشتہ آیا اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے تو ان کی بیوی کہنے لگی اسی طرح ہی کہا جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اب تو میں بوڑھیا ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے تو اب میرے اولاد کیسے ہوگی. اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ جب تم نے مانگ لی ہے تمہارے مانگنے کے اوپر اولاد میں نے دی ہے چاہے تم بوڑھے ہو چکے ہو اللہ رب العزت تمہیں اولاد دے گا. یعنی اللہ کی رحمت سے کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے کسی بھی صورت میں دور نہیں بھاگنا چاہیے. اس کے بعد سیدہ مریم سلامت اللہ علیہا یہ واحد عورت ہے جس عورت کا نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لیا ہے. عورتوں کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے. سیدہ آسیہ کا تذکرہ, بلقیس کا تذکرہ, اسی طرح بے شمار سیدہ عائشہ کا تذکرہ, ازواج مطہرات کا تذکرہ, بنات النبی کا تذکرہ, بہت زیادہ عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. لیکن کسی ایک عورت کا بھی نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نہیں لیا. سیدہ مریم علیہ السلام ایک واحد خاتون ہے جس عورت کا نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی لیا ہے. میرے بھائیو اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کو ان کے باپ نے نظر مانی تھی کہ جس وقت مجھے اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دوں گا. اس کے والدین نے نظر مانی تو اللہ رب العزت نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی. انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اسے وقف کر دیا. سیدہ مریم کو محراب تھا, ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا, عبادت کرنے کے لیے اس کے اندر رہا کرتی تھی. اللہ رب العزت اپنی طرف سے طرح طرح کے کھانے میوہ جات ان کے لیے آسمان سے نازل کر دیتا تھا اور وہ کھا لیا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ فرشتہ آیا جبرائیل امین آ کے کہنے لگا کہ انا نبشرک بغلام, ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. سیدہ مریم پریشان ہو گئی کہ میں نہ فاحشہ عورت ہوں, نہ میں بغیہ ہوں, یعنی نہ میں باغیہ ہوں, نہ میں کوئی گندی عورت ہوں, میں تو پاک باز ہوں, نہ میں نے کسی کے ساتھ آج تک بدکاری کی ہے, میرے پاس بیٹا کیسے پیدا ہوگا. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ رب العزت اس چیز کے اوپر قادر ہے. اور اس نے کہا سیدنا مریم نے سیدنا جبرائیل کو وہ انسانی شکل کے اندر آئے تھے کہ انی اعوذ بک منک ان کنت تقیا, اگر تو متقی ہے مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں تجھے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. جس وقت سیدہ مریم سلامت اللہ علیہا ان کے گھر کے اندر ان کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا, وہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر چلی گئی, ویرانوں کے اندر چلی گئی. روایات کے الفاظ ملتے ہیں کہ ویران جگہ کے اوپر چلی گئی, ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی, بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اللہ رب العزت, مجھے بھوک تو لگی ہے, اللہ رب العزت کیوں نہ ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں اپنا گزارا کر سکوں. انہوں نے تنے کو ہلایا, سوکھا تنا کا کھجور کا, اللہ رب العزت نے تر و تازہ پھلوں کا اس کے اوپر سے نزول کر دیا. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بہرحال جس وقت ان کے گھر کے اندر بچے کی پیدائش سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی, جب پیدائش ہوئی کہنے لگی آج کا دن دیکھنے سے قبل میں مر جاتی, یہ میرے لیے بہتر تھا, کیونکہ نہ شوہر تھا نہ خاوند تھا, تو لوگوں نے محسوس تو کرنا ہی تھا.
تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی رحمت اور قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا. جس وقت وہ لوگوں کے اندر گئی, انہوں نے کہا, لوگ کہنے لگے, اے عمران کی بہن, اے ہارون کی بہن, کہ تو نے کیا کر لیا ہے کہ تو نے تجھے عبادت کے لیے چھوڑا تھا, تو نے ایک بچے کو جنم دے لیا ہے, تجھے عبادت کے لیے چھوڑا تھا, تو نے ایک بچے کو جنم دے لیا ہے. فاشارت الیہ, اس بچے کی طرف اشارہ کیا, گود کے اندر اٹھایا ہوا بچہ تھا. حدیثوں کے الفاظ ملتے ہیں روایات کے, جس وقت اس بچے کی طرف اشارہ کیا, اللہ رب العزت نے جو چیز جہاں چل رہی تھی ہر چیز کو روک دیا. پرندہ فضا کے اندر تھا, پرندے کو وہی روک دیا. یعنی جو چیز جس جگہ بھی موجود تھی اللہ نے روک دیا. دنیا کے اوپر ایک ہی بچہ بول رہا تھا, اس نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. آگے 17واں پارہ ہے. اللہ رب العزت نے 17ویں پارے کا آغاز کیا ہے. یہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب یہ ایک ایسا لفظ ہے, اس کا معنی قاموس کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ اقترب کہتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, وہ اس طرح پشت پھیر کے پیچھے کی طرف دیکھے تو اسے وہ چیز نظر آ جائے, اسے کہتے ہیں کہ اقترب یعنی بہت ہی قریب. پشت پھیرے پیچھے دیکھے وہ چیز نظر آ جائے, اسے کہتے ہیں اقترب. اقترب للناس حسابهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قریب آ چکا ہے لوگوں کا حساب. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, اور وہ غفلت کے اندر, نا امیدی کے اندر سرگرداں ہیں, سرکش پھر رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ قیامت آ چکی ہے, قریب آ چکا ہے, ان کا حساب ہونے والا ہے, قریب بھی ایسا دن آنے والا ہے. کس طرح اللہ رب العزت نے اس کا علم جب فرشتے نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حدیث جبریل کے اندر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب برپا ہوگی, قیامت کب آئے گی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمها عند ربی, اس قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. میں اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان یہ فاصلہ ہے, یہ میں ہوں, یہ قیامت ہے. میں آگے ہوں, خاتم النبیین ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. قرآن کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ کی ذات کے اوپر, پہلے صفحے کے اوپر, کہ آپ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ کے بعد یوم آپ سے پہلے جو رسول شدہ اس کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ کے بعد یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے ایماندار کہا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے, وہ کوئی نبی کا ذکر نہیں ہے, کوئی نئی شریعت کا ذکر نہیں ہے, وہ ہے قیامت کا ذکر. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر 17ویں پارے کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو, اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں فَاسْأَلُوا, تم سوال کرو, تم پوچھو. اہل ذکر جو علماء ہیں, جو اہل ذکر ہیں, جو قرآن و حدیث والے ہیں. ذکر سے مراد اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات کے اوپر قرآن کو کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَٰذَا الْأَحَادِيثُ ذِکْرٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ جتنی بھی حدیث ہے میری, یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. یعنی جو لوگ ذکر ہیں, اہل ذکر ہیں, علماء ہیں, قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں, عوام کے اوپر ان کا حق ہے اگر انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ اپنی طرف سے اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں, اگر ہمیں, اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں کہنا اپنی طرف سے کہہ دیں, نہیں میرے بھائیو, اس اہل ذکر کے پاس جائیں, اہل علم کے پاس جائیں, عالم دین کے پاس جائیں, زمانے کے امام کے پاس جائیں, وقت کے امام کے پاس جائیں, مسجد کے امام کے پاس جائیں, خطیب کے پاس جائیں, جا کے اس سے پوچھیں کہ یہ اس طرح مسئلہ ہے, اس طرح پیش آ گیا ہے. ہر قسم کے مسائل علماء سے پوچھیں. اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو چند لوگوں نے جھٹلانے کے اندر ڈال دیا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے نبی
آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کو چند لوگ جھٹلانے والے ہیں، یعنی مکہ کے کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے ہر ایک نبی کو اس کے ماننے والے جھٹلاتے رہے، دھتکارتے رہے، اس کی بات کو نہ مانا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حدیث کا بہتر نزول فرما دیا کہ نوح علیہ السلام آئے، 9.5 برس تک اللہ کی تعلیم دیتے رہے، ان کے پاس 80 آدمی ان کے پر ایمان لے کے آئے۔ آپ نے تو تھوڑے سے عرصے کے اندر 150 صحابہ کو 1.5 صحابہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تمہیں یہ مکہ والے، مدینہ والے، منافق، کافری، یہودی، عیسائی اگر آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر ہمارے اوپر بھی ہے، اگر آپ کسی کو اپنے ہمسائے کو کہہ رہے ہیں بھائی اور نماز کے لیے روزانہ کہتے ہیں، وہ آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسے مسجد کے اندر وہ نہیں آ رہا، انکار کر رہا ہے، آپ کے اوپر یہی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ وَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، ایسا تو رسول بھی کہتے رہے ہیں ایمان کی طرف آ جاؤ، ایسا تو رسول بھی کہتے رہے ہیں اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایسا تو رسول بھی کہتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے کوئی نماز کے اوپر نہیں آ رہا، تمہارے اوپر تمہارا حق ادا ہو چکا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو علماء کے ذمہ ہے، جو اہل علم کے ذمہ ہے، جو نمازیوں کے ذمہ ہے، کسی نمازی کو لے کے آنا وہ اس کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ کیا ہے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور آگے فرمایا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جسے اللہ ہدایت دے وہ وہی حقیقت کے اندر ہدایت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔